زبان یا لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ آج تک کوئی ایسا کلچر نہیں ملا جو زبان یعنی لینگویج سے عاری ہو۔ اس کا سٹرکچر گرامر کہلاتا ہے اور اس کے فری پارٹس ووکیبلری کہلاتے ہیں۔ اس دنیا کے تمام جانداروں میں سب سے زیادہ یونیک اور منفرد زبان انسان کی ہے، جو وقت اور جگہ کے ساتھ بالکل بدل جانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اور چیپٹر کے اس حصے کے لیے میں آپ کو آدم کو ملے اس تحفے کے متعلق چند حیرت انگیز باتیں بتانے والا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے لنگوسٹکس کے ایک ایکسپرٹ نوم چومسکی نے ایک تھیوری پیش کی تھی جسے یونیورسل گرامر کہتے ہیں۔ اس تھیوری کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ زبان کے حوالے سے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو ہر انسان میں بایولوجیکلی موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً بچے وہ زبان سیکھنے کی صلاحیت پہلے سے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک طوطے یا کسی بچے کو ایک ساتھ زبان سکھانا شروع کریں تو بچے کہیں زیادہ وسیع زبان سیکھیں گے۔ یعنی آسان الفاظ میں انسان کے اندر کچھ ایسا رکھا ہے جو یہ جانتا ہے کہ بولنا کیسے ہے۔ کہنے کی حد تک تو یہ بات بڑی حیران کن سی ہے، لیکن اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں آپ کو انسانی تاریخ کے ایک بڑے ہی دلچسپ تجربے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ 1980 میں نکاراگوا کے گونگے بہرے بچوں کے اسکول میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، ایک تجربہ ہوا تھا۔ اس تجربے میں پہلی مرتبہ گونگے بہرے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ کر آبزرو کیا گیا۔ یہ بچے گاؤں اور دیہات کے تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی سائن لینگویج پہلے سے نہیں سیکھی، بلکہ یہ تو کسی بھی قسم کا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اس تجربے سے لنگوسٹکس یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ زبان دان یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بچے کس طرح سے یا کن اشاروں کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ان بچوں کو آبزرو کیا گیا، انہیں ڈاکیومنٹ کیا گیا، ان کے رویوں کو ریکارڈ کیا گیا، اور ان کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے امریکہ سے ایک لنگوسٹک ڈاکٹر کیگل کو بلوایا گیا، جنہوں نے بڑی ہی محنت سے ان بچوں کے اشاروں کی ایک ڈکشنری تیار کی کہ بچوں کے کس اشارے کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ ڈکشنری کس طرح تیار ہوئی؟ بچوں کو الگ الگ بٹھا کر ایک ہی جیسے کارٹون دکھائے گئے اور ان کارٹونوں کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کا کہا گیا۔ تو جب ان بچوں نے اپنے اپنے اشاروں میں بتانا شروع کیا تو اس وقت وہ لوگ حیران رہ گئے کہ وہ اشارے بالکل بھی رینڈم یا بکھرے ہوئے نہیں تھے، وہ تقریباً ایک جیسے اشارے تھے، اور نہ صرف ایک جیسے اشارے تھے بلکہ بہت آرگنائزڈ اشارے تھے۔ they had rules، ان اشاروں میں اصول تھے، رولز تھے۔ ان لنگوسٹکس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ وہ ایک زبان کی پیدائش کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، اور اس زبان کا نام رکھا گیا نکاراگوئن سائن لینگویج۔ ایک تجربے میں حادثاتی طور پر ملا ایک جیتا جاگتا ثبوت کہ زبان ہمارے اندر ہارڈ وائرڈ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کسی نے انسان کو زبان کی ایک کور بیس دے دی تھی، اس نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کور بیس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، نئے نئے الفاظ بنتے گئے، کیونکہ انسان کو یہ ملا تحفہ اوپن اینڈڈ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کور بیس کے الفاظ تو محدود ہیں، لیکن اس سے پیدا کیے جانے والے آئیڈیاز لامحدود ہیں۔ ہماری زبان کی یہی خاصیت ڈوئل کوڈ کہلاتی ہے۔ مثلا الف اور بے، ویسے تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر میں ان دونوں کو ملا دوں تو اب بن جاتا ہے۔ اردو الفابیٹس صرف 36 ہیں، لیکن ان 36 الفابیٹس سے آپ دنیا کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی آئیڈیا پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پوری کی پوری ڈاکیومنٹری صرف ان 36 الفابیٹس کو استعمال کر کے لکھی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک ریسرچ فیسلٹی ہے، دا بلو برین پروجیکٹ۔ وہ لوگ دماغ اور اس کے نیورونز پر ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا تھا کہ نیورونز میں سرکٹس صرف تبھی بنتے ہیں جب ہم زندگی میں کسی اچھے یا برے تجربے سے گزریں، اور تجربے کی وہ یادداشت ان نیورونز کی سرکٹس کی شکل میں بن جاتی ہے۔ لیکن دا بلو برین پروجیکٹ کی ریسرچ کے مطابق 50 نیورونز ایسے تھے جو بغیر کسی تجربے، بغیر زندگی کے کسی ایکسپیرینس کے ایک دوسرے کو سگنلز بھیج رہے تھے۔
جس کا مطلب ہے کہ ان نیورونز میں کچھ نہ کچھ انیٹ یا ان بورن یا بیسک نیچرل نالج پہلے سے موجود ہے۔ کسی چیز کا پیدائشی علم، ایک بہت زیادہ کمپلیکس پیچیدہ علم، زبان کا علم، لینگویج کا علم، جو کسی نے وہاں ہماری پیدائش سے پہلے رکھ دیا تھا۔ اور یہ بات دنیا کے کسی بھی حصے کا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ لینگویج ایک تحفے کی طرح انسان کے اندر موجود تھی۔ شاید اسی لیے لینگویج کا راز جاننے کے لیے تاریخ میں بڑے بڑے حیرت انگیز تجربات ہوئے ہیں کہ وہ فطری زبان، وہ کور بیس کون سی تھی جو انسان کو سکھائی گئی تھی۔ ہیروڈوٹس نے آج سے 2700 سال پہلے گزرے ایک فرعون سمیٹکس ون کے بارے میں لکھا تھا کہ سمیٹکس نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے دور دراز کے کسی گاؤں میں ایک چرواہے کو پالنے کے لیے 2 چھوٹے بچے دے دیے اور کہا کہ وہ ان بچوں کا خیال رکھے، انہیں کھانے کو دے، ان سے پیار کرے، لیکن ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے اور خاموشی سے صرف انہیں سنتا رہے کہ وہ آپس میں کس زبان میں بات کریں گے۔ اور چرواہے نے ایسا ہی کیا، اور ایک دن ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے جو پہلے الفاظ کہے، اس نے اپنا ہاتھ چرواہے کی طرف بڑھایا اور اسے کہا بیکوس۔ لیکن چرواہے کو سمجھ نہیں آیا کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے، کیونکہ چرواہے نے وہ لفظ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور اس میں چرواہے کا بھی قصور نہیں تھا۔ یہ لفظ بیکوس نہ ہی اس علاقے کا لفظ تھا اور نہ ہی اس صدی کا لفظ تھا۔ اس لفظ نے مصر سے 2000 میل دور اور 500 سال بعد ترکی میں بولے جانا تھا، اور اس لفظ کا مطلب ہونا تھا روٹی۔ 1580 میں 1580 میں ایک عیسائی پادر فادر مونزراٹ پرتگال سے انڈیا آیا تھا۔ اس وقت انڈیا پر اکبر بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ فادر مونزراٹ اکبر کے دربار میں ایک طویل عرصے تک رہا، اور وہ ہر روز دربار میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو اپنی ڈائری میں جرنلز کی طرح لکھتا رہتا۔ یہ جرنلز لیٹن زبان میں تھے اور فادر مونزراٹ کی موت کے بعد گم گئے تھے، لیکن 1914 میں یہ اہم دستاویز کلکتہ کی ایک پرانی لائبریری میں حادثاتی طور پر مل گئی۔ انہیں دی کمنٹری آف فادر مونزراٹ کے نام سے پبلش کیا گیا، اور اس میں فادر مونزراٹ نے اکبر بادشاہ کے ایک عجیب و غریب سے تجربے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ 1601 میں اکبر نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے چند شیرخوار بچوں کو جنگل میں موجود ایک قلعے میں رکھا اور ان کی نگہداشت کے لیے چند گونگی بہری نرسیں بھی وہاں رکھ دی۔ اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے کانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی انسانی یا حیوانی آواز نہ پہنچے، اور اکبر سمجھتا تھا کہ اگر اس کا یہ تجربہ کامیاب رہا تو بچے قدرتی طور پر آپس میں کمیونیکیشن کے لیے وہی زبان استعمال کریں گے جو فطری اور آسمانی زبان ہوگی۔ اور حیرت انگیز طور پر بچوں نے کچھ دن کے لیے ایک انجان سی زبان میں کمیونیکیٹ کیا بھی، لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور پھر ساری زندگی نہیں بولے۔ اسی طرح کے تجربے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز 5 نے بھی کیے، اور اس وقت بولا جانے والا لفظ ہیبریو سے ملتا جلتا تھا۔ اسی طرح کا ایک تجربہ ہولی رومن امپائر کے بادشاہ فریڈرک 2 نے بھی کیے تھے، لیکن ان سب کے بارے میں بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیانڈرتھلز اس دنیا میں لگ بھگ 4 لاکھ سال تک رہے۔ 400,000 years they roamed this earth۔ لیکن ان 4.5 لاکھ سالوں میں وہ نون کی آواز بھی نکالنا نہ سیکھ سکے، کیونکہ وہ بنی آدم نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ انہیں زبان کا تحفہ دیا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ 4 لاکھ سالوں میں اسی لیے نہیں بول سکے کہ ان کے اندر زبان ہارڈ وائرڈ تھی ہی نہیں۔ اور بنی آدم، انسان، اس وقت دنیا میں 7,000 مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور سورہ روم میں اس معجزے کے بارے میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تمہاری زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف میں تو اہل علم کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس پوائنٹ پر آپ کو اتنا ضرور واضح ہو جانا چاہیے کہ نیانڈرتھلز ایک علیحدہ مخلوق تھے، جنہیں ہم انسان نہیں کہہ سکتے۔ وہ صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق تھی جس کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا تھا۔ ایک ایسی مخلوق جو سورہ شعراء کی 184 نمبر آیا کے مطابق جبلت الاولین کی ڈیفینیشن پر پورا بیٹھتی ہے۔ اس سے ڈرو،
جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے جبلت الاولین کو۔ لیکن آدم کے متعلق سورہ رحمان کی 3 اور 4 آیہ میں اس سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اسے بولنا سکھایا۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کا ذکر جو ان پچھلوں میں سے کسی اور کے پاس نہیں تھا، دی گفٹ آف اسپیچ، بولنے کی صلاحیت، اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں اتارے جانے کے بعد صرف چند ہزار سالوں کے اندر دنیا کیسے بدل گئی، یہ جاننے کے لیے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام کے دنیا میں نزول کے بعد ان کے ایک پوتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر کم سے کم 2 مرتبہ ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء، اور ادریس علیہ السلام کے متعلق آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگلے 2 چیپٹرز کے واقعات میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بہت اہم طریقے پر ہوگا۔ لیکن فی الوقت میں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط رمل یعنی ریت اور مٹی میں لکھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریت اور مٹی میں لکھائی کی بات سن کر آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ریت اور مٹی کی لکھائی جن کے بارے میں معاویہ بن حکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، انہیں آج ہم کلے ٹیبلٹس کہتے ہیں، مٹی کی تختیاں۔ جیسے اردو رسم الخط کا نام نستعلیق، یا عربی رسم الخط کا نام ابجد، یا ہندی رسم الخط کا نام دیوناگری ہے، ویسے ہی لکھائی کے اس قدیم طریقے کو کیونیفارم اسکرپٹ کہتے ہیں۔ صدیوں سے کھدائیوں کے دوران ملنے والی یہ تختیاں جن پر دنیا کا قدیم ترین رسم الخط لکھا ہے، پکی ہوئی مٹی اور ریت کی تختیوں میں لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اب ذرا 5,500 سال پہلے سمرہ کے علاقے کی تہذیب سے ملنے والی ان تختیوں کو دیکھیں اور ان پر لکھے الفاظ کو پڑھیں اور ذرا غور کریں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ستارہ، مہینہ، آدمی، بادشاہ، فصل، بیل، مقدر، مچھلی، نینوا، رات اور خدا۔ ان الفاظ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ الفاظ نیانڈرتھلز کے برعکس ایک بہت سسٹمیٹک معاشرہ دکھا رہے ہیں۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکنے والے نیانڈرتھلز کے صرف چند ہزار سال بعد بنی آدم میں زراعت، انسان کے سٹیٹس، وقت، معبود، جانور، کھانا پینا، ان جیسے کانسیپٹس بڑے اچھے سے اسٹیبلش ہو چکے تھے۔ یقیناً ایک بہت بڑے اسکیل پر کوئی واقعہ ہوا تھا جس نے ان دونوں مخلوقات میں اتنا بڑا فرق پیدا کیا، اور وہ واقعہ تھا آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر اس دنیا میں اتارے جانا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نیانڈرتھلز بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف 4 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ اگر دنیا میں زیادہ عرصہ رہ لینے سے چمپینزی انسان بن جاتا تو اس وقت دنیا پر سب سے پرانی مخلوق جیلی فش ہے کہ جو 50 کروڑ سال پہلے اس دنیا پر آباد ہوئی۔ لیکن ان 50 کروڑ سالوں کے بعد زبان تو بہت دور کی بات ہے، ان میں دماغ تک ڈیولپ نہیں ہوا۔ جیلی فش بغیر دماغ کا ایک جاندار ہے، لیکن انسان جو تقریباً سب سے نئی مخلوق ہے، دماغ کو تو چھوڑیں، وہ صرف زبان کی ہی 7,000 ویریشنز بول رہا ہے۔ اور رہی بات ان تختیوں کی، تو میں نے آپ کو صرف چند الفاظ کے معنی بتائے ہیں، حالانکہ 6,000 تختیوں میں تو صرف قانون کی باتیں لکھی ہیں، اور باقی تختیوں میں سمرہ کے ارد گرد کے علاقوں سے تعلقات کی باتیں، کچھ آسمانی دعائیں، کچھ ادویات کا استعمال، سیاروں اور ستاروں کی باتیں، کچھ نظمیں اور کہانیاں، کائنات کی تخلیق کی باتیں، اور ایک تختی پر تو آدھا پکا لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس تختی کے مطابق پہلے انسان تھے جنہیں مٹی سے بنایا گیا، اور سوائے آدم کے یہ ریفرنس اور کسی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس سب کے علاوہ ایک پوری تختی پر نوح علیہ السلام کے عظیم سیلاب کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جسے آج ہم فلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ سمرہ سے ملی ان تختیوں کی کہانیوں میں سے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جسے کسی نے اپنے بچے کے لیے لکھا تھا۔ میں اس کہانی کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا جو نپور کا شہری تھا، بہت غریب تھا اور اس کا نام گمل تھا۔ وہ بہت اداس رہتا تھا
وہ اپنے شہر نپور میں بہت محنت کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ چاندی تھی اور نہ ہی اس کے پاس سونا تھا۔ اس کے گھر میں گندم بھی نہیں تھی اور اس کا دل بہت جلتا تھا۔ اس کے چہرے سے اداسی نظر آتی تھی اور اس کے کپڑے بھی بہت گندے تھے۔ ایک دن اس نے سوچا، اور اس طرح کہانی آگے چلتی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ کہانی سن کر حیرت نہیں ہو رہی؟ اگر میں نے آپ کو یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ یہ کہانی آج سے 5,500 سال پہلے کسی نے لکھی تھی، تو شاید آپ کو احساس بھی نہ ہوتا، کیونکہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو ایسی ہی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور اس کہانی کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں۔ جذبات، فیلنگز، معاشرے میں سٹیٹس، صاف کپڑوں کی خاصیت، اہمیت، گندم اور سونا چاندی جیسی چیزوں کی اہمیت، سب ایک سویلائزڈ معاشرے کی باتیں ہیں۔ کیا اس معاشرے اور اس سے صرف چند ہزار سال پہلے گزرے جانوروں جیسی ایک خونی مخلوق نیانڈرتھلز میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا؟ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک پوتے ادریس علیہ السلام کے متعلق بتایا تھا۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے، وہ ایک نبی بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ستاروں کی موومنٹس کو آبزرو کیا، انہوں نے سب سے پہلے سائنٹیفک وزن اور پیمانے بنائے، انہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال شروع کیا تھا۔ قرآن پاک میں ان کا 2 مرتبہ ذکر ہے، اور ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں ایک اونچی جگہ پر اٹھا لیا، جو بذات خود ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن ٹاپک ہے، اور اس کے متعلق میں آپ کو اگلے چیپٹرز میں بتاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام کے چند ہزار سال بعد سمرہ کی تہذیب سامنے آئی، اور ادریس علیہ السلام ہی کی تعلیمات کے تحت انہوں نے تختیاں لکھنا شروع کی۔ The cuneiform script, they invented it۔ انہی تعلیمات کو سامنے رکھ کر انہوں نے 60 منٹ اور 60 سیکنڈز والے وقت کے پیمانے بنائے، اور انفیکٹ ادریس علیہ السلام کے ہی نام سے عربی کا لفظ درس یعنی کہ تعلیم دینا بھی نکلا ہے، اور تبری کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ایک تحفہ عقل اور علم تھا۔ وہ کس قدر عظیم علم ہوگا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اور ان کے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو سمرہ کی تہذیب میں بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گا۔ ایک ایسے نبی کہ جنہوں نے خط رمل لکھا، یعنی کہ مٹی اور ریت کی تختیوں میں لکھنے کا۔ سن 2018 میں ڈاکٹر مارگریٹ بون نے ایک ریسرچ پبلش کی تھی کہ انسان کس طرح سے نفسیاتی، حسی اور جینیٹیکلی ان تمام مخلوقات سے بالکل ایک مختلف سپیشیز ہے۔ یہ صرف ہمارے دماغ اور ہمارے جینوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مذہب جیسی ایک پیچیدہ چیز کو پروسیس کر سکتا ہے۔ ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں موجود پیریٹل لوب جو سائز میں بڑا ہوتا ہے، یہ ایک بہتر قسم کے انالیسز، ایک بہتر سیکھنے کی صلاحیت یعنی لرننگ سکل، ایک ہی وقت میں بے لوث ہو جانے اور ایک ہی وقت میں جھگڑالو بن جانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر مارگریٹ کی ریسرچ کے مطابق ہومو سیپینز یعنی انسان ایک بہت ہی نفیس، ڈیٹیلڈ اور بہترین ڈیزائن والی مخلوق ہے، جبکہ انسان کے مقابلے میں نیانڈرتھلز کے ڈھانچوں سے ملنے والے جینیٹکس اور نیورولوجیکل ریمننٹس اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ان کے اندر مذہب جیسی ایک پیچیدہ سٹرکچر کو سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ایگزسٹ کرتی ہوگی۔ اور میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے یہ تمام باتیں کہیں اور بھی پڑھی ہیں؟ ذرا سوچیں کہ دوسری مخلوقات میں سے انسان کو علیحدہ کرتی یہ تعریف پہلے کبھی آپ کی نظر سے گزری ہے؟ ایک سیکھنے سمجھنے والی مخلوق جو بے لوث بھی ہو، جس کا ڈیزائن بہترین اور نفیس بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھگڑالو بھی ہو، وہ مذہب کو کسی بھی دوسری مخلوق سے زیادہ بہتری کے سے پروسیس کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جاہل بھی ہو۔ ذرا سوچئے کہ 2018 کی اس مشہور زمانہ ریسرچ پیپر سے پہلے آپ نے یہ باتیں کہاں پڑھی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ 3، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر اسے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا۔ ایک بہترین ڈیزائن والی مخلوق جو نیچا ہونے پر آئے تو سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ سورہ احزاب، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا اور وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ مذہب جیسے پیچیدہ سٹرکچر کو پروسیس کرنے والی مخلوق انسان، لیکن مذہب کی ذمہ داری اٹھانے کے باوجود جہالت دکھانے والی مخلوق انسان۔
اس چیپٹر کو لکھتے ہوئے میں نے بڑی گہرائی میں جا کر انسان سے پہلے کی مخلوقات کے فوسلز کو اسٹڈی کیا، اور جہاں بھی سائنس کو انسان اور ان مخلوقات کے مختلف ہونے کے دلائل دیتے دیکھا، وہاں ہمیشہ قرآن کو پہلے سے وہی دلائل ایک بہت ہی ایڈوانسڈ سٹیج پر دیتے پایا۔ سب کچھ وہاں موجود ہے، صرف دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اس تمام گفتگو کے بعد جاتے جاتے میں آپ کو 11ویں صدی میں لکھی ایک کتاب الخضاری میں سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو اسپین کے ایک یہودی عالم یہودا حلاوی نے بڑی ایمانداری سے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خزاریوں کے بادشاہ نے، یہ موجودہ ترکی اور عراق کے درمیان ایک پرانی ایمپائر تھی، اس نے اپنے دربار میں موجود ایک یہودی، عیسائی اور مسلمان عالم سے ایک سوال پوچھا کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں سال پرانی عمارتیں ہیں۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ انڈیا میں چونکہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ اسی طرح عیسائی عالم نے بھی انڈین مذاہب کو ڈسولوٹ قرار دے دیا، لیکن مسلمان عالم نے بڑا منفرد جواب دیا کہ اس سے میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آدم اور نوح ہی پہلے انسان ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ بیسیکلی یہ کس قدر سادہ لیکن کس قدر سچا جواب تھا۔ میں حیران ہوں کہ ان فرسٹ جنریشن مسلمانوں کے کانسیپٹس کس قدر کلیئر تھے کہ بنی آدم یعنی انسان اور آدم سے پہلے کی مخلوقات دو بالکل علیحدہ اسپیشیز تھیں۔ They were different kind of living beings۔ یہ دنیا شروع سے ہی نہ ہماری تھی اور نہ ہی ہمیشہ ہماری رہے گی۔ یہاں آدم علیہ السلام کو کہیں اور ہی سے بھیجا گیا تھا اور ان سے پہلے یہاں کوئی اور ہی آباد تھا۔ لیکن سورہ فاطر کی وہ آیات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر میں کمپلیٹ کروں، اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کے حوالے سے میں آپ کو علم کی ایک نسبتاً نئی برانچ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، زبان یا لینگویج کے تحفے کے متعلق۔ سورہ بقرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یا پھر سورہ رحمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، لیکن زبان کے استعمال کے متعلق بھی قرآن پاک میں گائیڈنس ہوگی، اور وہ بھی ایک ایسی گائیڈنس جس پر پراپر ریسرچ کہیں 2015 کے آخر میں جا کر اکٹھی ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سرپرائز تھا۔ قرآن پاک میں عربی زبان کا ذکر کم سے کم 10 جگہ موجود ہے۔ ان میں سے 2 جگہ یعنی سورہ شعراء اور سورہ زمر میں تو عربی زبان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے، اور یہ کہ قرآن کی عربی میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور 2 جگہ قرآن کے عربی میں ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو یہ قوم جانتی ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ لیکن جن 2 آیات کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سورہ یوسف اور سورہ زخرف میں ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ بالکل ایک جیسی آیت، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ میں اور آپ اس آیت کو پڑھتے درجنوں مرتبہ گزرے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم اردو زبان بولنے والے ہیں، اس لیے نہ کبھی میں نے اور نہ ہی زیادہ تر لوگوں نے ان آیات کے اوریجنل عربی الفاظ پر غور کیا ہوگا، اور عربی کے ایگزیکٹ الفاظ کے مطابق یہ ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا تاکہ تم عقل پاؤ۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کا بھلا عقل سے کیا تعلق ہے؟ کیا عربی بولنے والا زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اردو بولنے والا کم عقل مند ہوتا ہے؟ اور آخر عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل بیسیکلی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور تاج العروس جو کہ تاریخ میں عربی زبان کی سب سے وسیع اور بڑی ڈکشنری ہے، اس کے مطابق عقل کی تعریف ہے خالص ذہانت کے ساتھ کسی علم کا استعمال کرنا۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر صحیح سائنٹیفک ڈیٹا صرف اور صرف 2015 میں جا کر ملنا شروع ہوا، جب یوکرین کی ڈاکٹر لیرا برودٹسکی، جو نارتھ ویسٹرن اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹیز کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایک کوگنیٹو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے سائنس کی ایک جدید ترین برانچ نیورو لنگوسٹکس پر کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ نیورو لنگوسٹکس کیا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں اس بات کی اسٹڈی کہ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ہماری اردو ان میں سے ایک ہے۔ آپ نے کبھی آسٹریلیا کے ایب اوریجنل باشندے دیکھے ہیں؟
یہ وہاں کے ننگ دھڑنگ اور آسٹریلیا کے حقیقی باشندے ہیں جو وہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ ان ایبوریجنلز کی ایک خاص کمیونٹی ہے جنہیں کوک ٹھائرز کہتے ہیں، اور اس خاص کمیونٹی کی زبان میں دائیں اور بائیں جیسے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر بات کو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سینس میں کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ انہیں ہیلو کیا حال ہے کہنا چاہیں گے تو آپ انہیں بولیں گے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اور پھر وہ آگے سے جواب دے گا کہ مشرق کی طرف جا رہا ہوں، اور ان کی زبان میں اس کا مطلب ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کوک ٹائرز وہ لوگ ہیں جن کی زبان کی وجہ سے ان میں حیرت انگیز حد تک ڈائریکشنز یا سمت پہچان لینے کی صلاحیت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ آپ انہیں دن میں، رات میں، قریب میں یا پھر سینکڑوں میل دور کسی صحرا میں بھی چھوڑ آئیں، تب بھی وہ بغیر کسی کمپس، بغیر کسی قطب نما کے واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ویڈیوز میں آپ 2 تصویریں دیکھیں گے جن کے اندر میں آپ کو 4 رنگ دکھاؤں گا۔ عام حالات میں اردو یا انگلش بولنے والا کوئی بھی شخص ان 4 رنگوں کو نیلا ہی کہے گا، لیکن رشین زبان میں ایک عام سے عام ووکیبلری رکھنے والا شخص بھی نیلے کے ان 4 شیڈز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرے گا، جو کہ رشین میں گلوبوائے اور سنیے ہیں۔ اب بظاہر یہ کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، لیکن جب نیلے رنگ کے یہ 4 شیڈز دکھا کر رشین اور انگلش زبان بولنے والوں کی دماغی ایکٹیویٹی، ان کی برین ایکٹیویٹی کو آبزرو کیا گیا، تو رشین لوگوں کی برین ایکٹیویٹی انگلش بولنے والوں کی برین ایکٹیویٹی سے 2 گنا زیادہ تھی۔ ایسا اس لیے کہ نیلے رنگ کے لیے ہر نیا لفظ ان کے نیورونز میں، رشینز کے نیورونز میں ایک نیا ریئیکشن اور الیکٹریکل سگنلز پیدا کر رہا تھا، اور نتیجہ they had more brain activity than the English speakers۔ اب ایک تیسرا ٹیسٹ سنیے۔ میں اور آپ سورج کو مذکر سمجھتے ہیں یا مؤنث؟ obviously اردو بولنے والے ہم سبھی لوگ سورج کو مذکر ہی کہتے ہیں، مثلا سورج نکل آیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم سے کوئی سورج کو ڈسکرائب کرنے کا کہے تو ہمارے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مذکر ہی ہوں گے، مثلا سورج بڑا ہے، سورج طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جرمن زبان میں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ جرمن زبان میں سورج مؤنث ہے، جسے وہ ڈی زونا کہتے ہیں، اور جب جرمن بولنے والے سورج کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مؤنث یا فیمینن ہی ہوتے ہیں، مثلا سورج بہت خوبصورت ہے، سورج بہت دلکش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق کس طرح ہمارے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے خدا نخواستہ کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب میں اور آپ اردو میں یہی کہیں گے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، جبکہ انگلش میں یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا، اٹ وڈ بی پرفیکٹلی فائن، کہ آئی بروک مائی آرم، یعنی میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے۔ اور ہم اردو بولنے والے ایسے بندے کو یقیناً پاگل ہی سمجھیں گے کہ شاید اس نے خود اپنے آپ کو چوٹ مار لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق لوگوں کے متعلق ہماری رائے کو کس طرح سے بدل سکتا ہے۔ ہماری زبان، ہماری لینگویج ڈائریکٹلی ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہے، اور اسی زبان کی بنیاد پر پھر ہم اپنی اسٹریٹجی یا اپنا ریئیکشن بناتے ہیں۔ مثلا اس آخری مثال کو ہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ فرقان میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے، تو میرے ذہن میں اس بندے کے علاج سے پہلے فوراً ایک بلیم فیکٹر آئے گا کہ اس نے شاید خود اپنا بازو توڑا ہے، اور میں اس کی بازو سے زیادہ اس شخص کی دماغی صحت کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا۔ اس شخص کی زبان، اس کے الفاظ کی وجہ سے میرا ریئیکشن مکمل طور پر بدل جائے گا۔ زبان یا لینگویج اس قدر طاقتور شے ہے کہ اس کے بغیر میرا اور آپ کا دماغ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی چلے ایک چھوٹی سی پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ذرا ذہن میں کوئی بات سوچیں، کوئی بھی بات، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا دماغ ہمیشہ اس کویسچن کے نتیجے میں اردو زبان یا آپ کی مادری زبان میں سوچنا شروع کر دے گا۔ زبان کے بغیر آپ کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہے۔ اب بات قرآن کی عربی کی رہی یا پھر وہ عربی جو عرب میں 7ویں صدی میں بولی جا رہی تھی، تو آپ کا کبھی لسان العرب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟
یہ 18 جلدوں پر مشتمل عربی زبان کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، لیکن یہ اس دور کی عربی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بولی جاتی تھی، جب عرب شاعر اپنی عربی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ اس عربی میں سے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ لفظ عقد کی مثال یا عین، کاف اور دال کی مثال کے صرف زیر، زبر اور پیش کے بدلنے سے اس کے معنی کس طرح سے فوراً بدل جاتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال عقد، جس کا مطلب ہے نیکلس۔ اس کی دوسری مثال عقد، جس کا مطلب ہے ایک دہائی، ڈیکیڈ۔ اس کی تیسری مثال عقد، یعنی کہ کانٹریکٹ، ایک معاہدہ۔ اس کی چوتھی مثال عقدہ، یعنی ہیلڈ، یعنی تھام لیا۔ اس کی پانچویں مثال عقدہ، کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ۔ اس کی آخری چھٹی مثال عقد، ناٹس، یعنی کہ گٹ۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ 7ویں صدی کی عربی زبان کس قدر فصیح و بلیغ زبان تھی۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ کون تھے وہ لوگ جن لوگوں کی یہ زبان اس قدر وسیع تھی۔ ان لوگوں کے سوچنے کا انداز کس قدر کمپلیکس اسٹریٹجیز بنانے کا اہل ہوتا ہوگا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 636 ایئر میں 636 میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ یرموک کے مقام پر ہوئی تھی۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی تھی اور جس کے دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمیوں کو لے کر بیزنٹین امپائر کی 5 فوجوں سے لڑے تھے اور جیتے بھی تھے۔ مورخ ہمفری کے الفاظ میں رومنز کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھ 5 ملک تھے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ مقابلے میں خالد کی اسٹریٹجیز تھیں۔ یہ کون سی اسٹریٹجیز تھیں؟ یہ کن دماغوں سے آ رہی تھیں؟ ان کے دماغ کس زبان میں اتنی بڑی بڑی اسٹریٹجیز بنا رہے تھے کہ جنہوں نے رومن امپائر کی 5 فوجوں کو ہرا دیا؟ آپ نے الجبرا کے متعلق سنی رکھا ہوگا۔ ہم سب نے کم سے کم میٹرک تک الجبرا پڑھا ہی ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ الجبرا میں ایکس کی ویلیو ہمیشہ نامعلوم ہی کیوں ہوتی ہے؟ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ الجبرا کو یورپ ہمیں متعارف کروانے والے دراصل مسلمان تھے، اور یورپینز کے پاس اس عربی کے لفظ الجبرا کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی لفظ تھا ہی نہیں، اور اگر وہ ٹرانسلیٹ کرتے بھی تو وہ ٹرانسلیشن کچھ ایسی ہونی تھی کہ the system for reconciling disparate parts، اس لیے الجبرا کے لفظ کو الجبرا ہی رہنے دیا گیا۔ لیکن عربی زبان کے الجبرا میں نامعلوم چیز کے لیے اشیء کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب میں اور آپ اردو بولنے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ عربی میں اشیء کا مطلب کوئی چیز ہوتا ہے، لیکن یورپین زبانوں میں شین کا حرف ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے مجبوراً ایک یونانی علامت یا ایک سمبل، ایک گریک سمبل کائی استعمال کی، کیونکہ صرف اور صرف اس سمبل کائی کا تلفظ ہی اشیء کے لفظ سے ملتا جلتا تھا۔ اور پھر بعد میں ان کتابوں کے لیٹن ترجموں میں کائی کا سمبل، یعنی کہ جو ایکس جیسا لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ انگلش الفابیٹ ایکس میں بدل گیا۔ سچ کہوں تو آج بھی الجبرا کا ایکس یورپین اقوام کی ایک عربی علم الجبرا کے اشیء سے ناواقفی کی ایک یادگار ہے۔ میں صرف الجبرا کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اندلس میں ابو القاسم الزہراوی، جنہیں ہم البوکاسس کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب التصریف لمن عجز التالیف۔ آپ ان 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں؟ اس شخص کے لیے میڈیکل علوم کا مجموعہ جو خود سے کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اب جن 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ 15 الفاظ سے بنے تو ذرا تصور کریں کہ 30 جلدوں پر مبنی اس کتاب کا مکمل ترجمہ کیسا ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اپنے دور کا تمام میڈیکل علم موجود تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی فصاحت اور اس کے صحیح استعمال نے ان لوگوں کے تھاٹ پروسیس کو کس قدر تقویت دی۔ چلیں میں آپ کو کچھ عربی الفاظ بتاتا ہوں جن کا دوسری زبانوں میں ورچولی کوئی متبادل نہیں ہے، اور یہ الفاظ سننے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ زبان یا لینگویج کو اس قدر گہرے لیول پر بولنے اور سمجھنے والے شخص کا تھاٹ پروسیس ایک عام سی زبان بولنے والے شخص کے تھاٹ پروسیس سے کتنا وسیع ہوگا۔ پہلا لفظ فنا، یعنی خود سے کی جانے والی محبت کا خاتمہ۔
دوسرا لفظ ملوک یعنی کہ زندگی کے وہ تجربے جو آپ کو سخت بنا دیں. تردین ایک ایسا معاہدہ جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. کف کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. قرائر کسی ایسی چیز کا کرنا جس سے سکون ملے. جو دماغ اس قسم کی لینگویجز میں سوچ رہا ہو وہ کس قدر کمپلیکس یا پیچیدہ معاملات کو کس قدر آسانی کے ساتھ ہینڈل کرنے کے قابل ہوگا. ایسے الفاظ آپ کو دوسری زبانوں میں بھی ملیں گے، فار ایگزامپل اینشینٹ لیٹن وغیرہ، لیکن چونکہ میری زیادہ تر گفتگو قرآن کی عربی کے حوالے سے ہے اس لیے میں نے مثالیں بھی صرف 7ویں صدی کی فصحا عربی سے ہی دی ہیں. لیکن آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہمارا دماغ ایک ٹیڑھی اور بالکل نچلے درجے کی زبان میں سوچنا شروع کر دے تو ہم بھی کمپلیکس سوچ یا اسٹریٹجیز بنانے کے قابل نہیں رہتے. اس ڈاکیومنٹری کی ریسرچ کے لیے میں نے دنیا بھر کے مختلف کلچرز کو اسٹڈی کیا. ان کلچرز میں 7ویں صدی کے ناروے کا نارس کلچر بھی شامل تھا، اور نیچرلی اپنی ریسرچ کے دوران میں نے وائکنگز کو بھی اسٹڈی کیا. وائکنگز وہ جنگجو لوگ تھے جو 7ویں صدی میں سامنے آئے. ایک انتہائی لڑاکا قوم، سمندروں پر راج کرنے والے، وار شپس بنانے کے ماہر لوگ جو ناروے، ڈنمارک اور سویڈن سے سمندری جہازوں پر نکلتے اور انگلینڈ جیسے ملک پر حملے کرتے. انفیکٹ یہ اس قدر لڑاکا قوم تھی کہ تاریخ میں 2 مرتبہ انگلینڈ جیسی ایک ریاست پر وائکنگ بادشاہ قابض ہو چکے ہیں. احمد بن فضلان جو ایک عرب مسافر تھا، اس نے ان وائکنگز کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور وہ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ کھجور کی درختوں کی طرح لمبے چوڑے لوگ ہیں. ان کے سنہرے بال اور سخت جلد ہے. ان میں سے ہر کسی کے ناک سے لے کر اس کی گردن تک ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہر مرد کے پاس کلہاڑی، چاقو یا تلوار ہوتی ہے. یہ جسمانی طور پر ایک پرفیکٹ قوم ہے اور لڑائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وائکنگز آخر تاریخ میں ابھرے ہی کیوں؟ وائکنگز کے ابھرنے کی وجہ دراصل اندلس کے عرب مسلمانوں کی اسٹریٹجیز تھی، جنہوں نے مسلم اسپین اور پرتگال کو سونے، چاندی، بہترین قسم کے تیل، ریشم، مالٹوں اور مختلف قسم کے پھلوں سے مالا مال کر دیا. اور ایک تاجر کیا چاہتا ہے؟ منافع. لہٰذا اٹلی اور فرانس کے تاجر مسلم اسپین اور پرتگال آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان ملکوں میں تھوڑا سا جزیہ دینے پر تجارت کے بہترین مواقع مل جاتے تھے. جبکہ ناروے اور ڈنمارک کے پاس کیا تھا؟ بکریوں کی کھالیں، بھیڑوں کی اون. وہاں کون تاجر جانا چاہتا تھا؟ سچ کہوں تو 7ویں صدی کے عرب مسلمانوں کی اسٹریٹجیز نے ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ وہ وجہ تھی کہ وہاں کے لوگ پھر وائکنگز بن کر ابھرے اور اپنے ملکوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے انگلینڈ پہنچ گئے، اور پھر اس طرح تاریخ میں ان کا نام آیا. انفیکٹ ان وائکنگز نے مسلمان علاقوں یعنی سیول اور لزبن پر بھی حملے کیے تھے سمندر سے. لیکن بہترین زبان بولنے والوں کی اسٹریٹجیز نے صرف اور صرف 100 دنوں کے اندر سیول اور لزبن سے وائکنگز کا مکمل صفایا کر دیا. بلکہ اسی دوران کئی وائکنگز مسلمان بھی ہوئے. میں آپ کو ایک انگوٹھی کی تصویر دکھاؤں گا کہ جو ایک وائکنگ ملکہ کی قبر سے ملی تھی، اور اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اور پھر انہی مسلمان وائکنگز کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں نے بہترین وار شپس بنوائے، اور پھر وہاں سے رون ریور یعنی دریائے رون کے ذریعے سوئٹزرلینڈ پہنچے، جہاں پھر اگلے 150 سال تک عرب مسلمانوں کی حکومت رہی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبانیں کس طرح قوموں کی طاقت بنتی ہیں. 18 جلدوں میں عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب جو قرآن کی عربی سے اخذ کی گئی ہے، یہ وہ عربی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا کرتے تھے، اور جو اتنی فصیح ہے کہ اکثر عرب صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الفاظ کا مطلب پوچھا کرتے تھے. آپ نے اکثر وہ احادیث سنی ہوگی کہ جہاں عرب صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیا عربی لفظ سنتے تھے. مثلا بخاری کی وہ حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ناحق قتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین عربی بولنے والے انسان تھے، بلکہ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یا لینگویج کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلمات عطا کی ہیں، یعنی کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مطلب.
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس کہ جو آپ سے اس طرح لفظوں کے مطلب پوچھا کرتے تھے وہ بھی کوئی عام عربی بولنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی معلقات کے لکھاری عرب لوگ تھے۔ معلقات یعنی عربی زبان میں لکھی گئی 7 نظموں کا وہ بہترین قصیدہ جو کسی زمانے میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور جس کا ثانی اس دور میں اور کوئی شاعرانہ نظم نہیں تھی۔ قرآن کی عربی کوئی عام عربی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ زمر کے مطابق یہ بہترین کلام ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کی عربی کا وزن ایسا ہے کہ اس نے انسانی کلام کو تقریباً فریکچر کر دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے سال قرآن پاک کا ایک نیا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ قرآن کی عربی میں سے نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں۔ انفیکٹ شاید اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ قرآن پاک کے شروع میں یعنی سورہ بقرہ کی 23ویں آیت میں پورے کفر کو ایک اوپن چیلنج کیوں دیا گیا ہے کہ بنا لاؤ اس جیسا ایک کلام اگر بنا سکو تو، اور تم نہیں بنا سکتے، اور اس قرآن سے ہی ہم ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون بہتر کر کے دکھائے گا، کون اس بہترین کلام کو سیکھے گا، اسے سمجھے گا، اس سے اپنی زندگی کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرے گا اور اس کے ذریعے ترقی کرے گا۔ اس چیپٹر کے آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ روم کے مطابق ہماری رنگتوں اور زبانوں کے اختلاف میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان میں سے صرف 23 زبانیں تو آدھی دنیا بولتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جن میں صرف 11 الفابیٹس ہیں، لیکن وہ باقاعدہ پوری کی پوری زبانیں ہیں۔ ان میں باسک نام کی ایک ایسی زبان بھی ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ آئسولیٹڈ زبان ہے، جس کے اندر موجود الفاظ آپ کو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں نظر آئیں گے۔ ان میں چائنیز وہ زبان ہے کہ جو الفابیٹس میں نہیں بلکہ سمبلز میں لکھی جاتی ہے۔ ان میں ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جنہیں بولتے وقت آپ کے دماغ کا صرف لیفٹ حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جنہیں بولتے ہوئے دماغ کے دونوں حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کا ایک حیران کن تحفہ ہے جو شروع سے انسان کے ساتھ ہے، لیکن ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی صورت میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ چیپٹر کے اس حصے کے لیے میں نے دنیا کی زبانوں پر کافی سٹڈی کی تھی، اور سچ کہوں تو زبان ہی کے معجزے کے اندر انسان کو اللہ کے وجود کا یقین آ جاتا ہے، اور یہ وہ معجزہ، وہ تحفہ تھا جو ایوولوشن میں ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، انہیں باقی تمام مخلوقات سے مختلف رکھا گیا، اور پھر جسے سکھا کر آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے میری، آپ کی اور تمام بنی آدم کی کہانی۔